بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر علی، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم S-700۔ ناظرین، اگر مجھ سے کویشچن کیا جائے کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کون سا کام ہے، کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو سب سے مشکل ترین ہے، تو میرا جواب ہوگا کہ اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم۔ اور اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے اندر کسی سوئی کو، نیڈل کو تلاش کر کے اس کو توڑ دینا، اس کو ڈسٹرائی کر دینا یا اس کو تباہ کر دینا۔ اور ناظرین، جو اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے یہ ایئر اسپیس کے اندر یا اسپیس انوائرمنٹ کے اندر کوئی بھی میزائل پروجیکٹائلز جو ان فلائٹ ہوتا ہے اس کو پہلے تلاش کرتا ہے، اس کے بعد اس کو نیوٹرلائز کرتا ہے، یعنی انٹرسپٹ کرتا ہے، اور ٹھیک جو میزائل کا جو ایروڈینامک فریم ہوتا ہے وہاں جا کر ہٹ ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ بہت ہی مشکل اور مشکل ترین ڈیفیکلٹ ترین جو ٹیکنالوجی ہے وہ یہ اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کی ہے۔ معزز ناظرین، اگر ریشیا جو کنٹری ہے اس کو دیکھا جائے تو دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے اپنا 100% جو فوکس ہے وہ میزائل ٹیکنالوجی کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور یہ کافی ڈیکیڈ سے اس کے اوپر جو ہے کنسنٹریشن جاری ہے ریشیا کا، جو میزائل سسٹم ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ فوکس ہے ریشین گورنمنٹ کا وہ ہے اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم میکینزم، ایسا میکینزم تخلیق کرنے کے اوپر کہ دنیا کا کوئی بھی سیٹلائٹ میزائل یا سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے مزین ایئر کرافٹ ان کی جو ایئر اسپیس کی جو ٹیریٹری ہے اس کے اوپر داخل نہ ہو سکے یا اس کی وائلیشن نہ کر سکے، اور ان کی جو انٹیگریٹی آف باؤنڈریز ہیں ان کو وائلیٹ نہ کر سکے۔ اسی لیے ریشیا نے جو اپنا مین فوکس رکھا ہوا ہے کافی ڈیکیڈ سے، کافی سالوں سے، وہ ہے اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم۔ اسی تناظر کے اندر ناظرین میں آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ ریشیا نے پہلے S-300 جو میزائل سسٹم اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ڈیزائن کیا تھا، اس کے بعد S-400 کو، اس کے بعد S-500 اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو تخلیق کیا تھا۔ اور ناظرین، مختلف جو رپورٹس ہیں ان کے اکارڈنگ جو ریشیا ہے وہ S-500 جو ان کا لیٹسٹ ورژن ہے ایس سیریز کا، اس کو ڈپلائڈ کر چکے ہیں ماسکو کے اندر۔ اس کے علاوہ جو S-600 ہے وہ بھی انڈر پروسیس ہے یا تکمیل کے آخری مراحل کے اندر سے گزر رہا ہے، جبکہ جو S-700 میزائل ان کا اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے ناظرین، یہ اتنا سفسٹیکیٹڈ اور ایڈوانس ہے، اور اس کو ہم فیوچر کے جو اپ کمنگ فیوچر ہے اس کی موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی کہہ سکتے ہیں، اور بلکہ ہم دنیا کی موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی کہہ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو S-700 اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے ریشیا کا، اس کے بارے میں کوئی آفیشیل نالج یا انفارمیشن نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ یہ جو اپنے جو اس کو ڈیولپ کرنے کی یا ڈیزائن کرنے کی جو کنسٹرکشن اس کی جاری ہے یہ کس مراحل کے اوپر ہے۔ اور ناظرین، ہم اس کو S-700 کو پریڈکشنز بیس کے اوپر جو اس کے جو S-300 ہے، S-400 ہے، S-500 اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، ان کے پیرامیٹر یا ان کی انفارمیشن کے بیس کے اوپر انالائز کریں گے، اس کی پریڈکشن کریں گے کہ یہ میزائل کیسا ہو سکتا ہے،
اور اس کا ہم جو نقشہ ہے وہ بنانے کی کوشش کریں گے، اور اس میزائل کے بارے میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں پریڈکٹ کر کہ ان کی جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، فیوچر ٹیکنالوجی ہے، وہ S700 کی کیسے ہو سکتی ہے، یا اس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کتنی ایڈوانس ہوگی، کتنی سفسٹیکیٹڈ ہوگی، اور کیا S700 جو اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ MRV ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ٹارگیٹیبل جو ری انٹری وہیکلز ہوتے ہیں، جو پہلے زمین ارتھ انوائرمنٹ سے، ایٹماسفیئر سے اسپیس انوائرمنٹ میں جاتے ہیں، اس کے بعد سپریشن کے بعد وہ 6، 3 یا 10 یا 20 جو سمالر وار ہیڈ ہو سکتے ہیں، اور وہ کنونشنل اور نیوکلیر وار ہیڈ ہو سکتے ہیں، کیا ان کو S700 ڈیٹیکٹ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہوگا، یا پھر ان کو نیوٹرلائز کرنے کی جو ری انٹری وہیکلز ہیں، سمالر سائز کے جو وار ہیڈ ہیں، ان کو نیوٹرلائز کرنے کی کیپیبلٹی یا انٹرسپٹ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہوگا، جب یہ دفاعی نظام باقاعدہ طور پر، آفیشلی طور پر جو انڈکٹ ہوگا، اور اس کو دنیا کے سامنے لایا جائے گا۔ مزہ ناظرین، ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں، جو اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر سب سے مین چیز جو ہوتی ہے وہ ڈیٹیکشن میکینزم ہوتا ہے۔ تو ناظرین، میرے نزدیک یا میرے انالیسس کے اکارڈنگ، یا میری اسیسمنٹ کے اکارڈنگ، یا میری ریسرچ ورک کے اکارڈنگ، جو اس کا ڈیٹیکشن میکینزم ہے وہ اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ یہ ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ جو سیٹلائٹ ہیں ان کے ساتھ لنک اپ ہو سکتا ہے، اور جو رڈار سسٹم ہے ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ، ہائیلی ماڈرنائز اور ہائیلی پروفائل جو رڈار سسٹم ہے ان کے ساتھ لنک اپ ہو سکتا ہے، انٹیگریٹڈ ہو سکتا ہے، سینکرونائز ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ الیکٹرانک انٹیلیجنس جو گیجٹ ہیں، سینسر، ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو سکتا ہے، اور انٹیگریٹڈ ہو سکتا ہے، اور سینکرونائز ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ جو S700 جو دفاعی نظام ہے، یہ جو سپر کمپیوٹنگ سسٹم اور سپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو سپورٹ ہے اس کے ساتھ لنک اپ ہو سکتا ہے، ایسوسیٹ ہو سکتا ہے، انٹیگریٹڈ ہو سکتا ہے، اور سینکرونائز ہو سکتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا رڈار ڈیٹیکشن سسٹم میکینزم۔ اس کے بعد جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے سیٹلائٹ ڈیٹیکشن میکینزم، اور اس کے اندر جو سیٹلائٹ ہیں ان کے اندر ہیٹ سیکنگ ڈیٹیکٹر سینسرز یا گیجٹ ہو سکتے ہیں، ایسوسیٹ، انٹیگریٹ یا سینکرونائز ود S700 جو اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ اس کے بعد جو نیوکلیئر ریڈیشن ڈیٹیکٹرز ہو سکتے ہیں، سیٹلائٹ امبیڈڈ ہو سکتے ہیں یہ گیجٹ، یہ سینسر، یہ ڈیٹیکٹرز، اور ایسوسیٹ ہو سکتے ہیں S700 کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو الیکٹرانک جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں، سینسرز ہوتے ہیں، گیجٹ ہوتے ہیں، انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، وہ ایسوسیٹ ہو سکتے ہیں سیٹلائٹ جو کنسرن ہے، یا سیٹلائٹ جو میکینزم ہے، جو نیٹ ورک ہے، اس کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہو سکتے ہیں، اور سینکرونائز ہو سکتا ہے اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم S700۔ اب ناظرین، ہم دوبارہ رڈار ڈیٹیکشن میکینزم کی طرف آتے ہیں کہ S700 اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کے ساتھ جو ایڈوانس سرویلینس رڈار ہیں وہ ایسوسیٹ ہو سکتے ہیں، انٹیگریٹڈ ہو سکتے ہیں، سینکرونائز ہو سکتے ہیں، اور لنک اپ ہو سکتے ہیں جو S700 اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جو فیوچر ٹیکنالوجی ہے ریشیا کی۔ اور اس کے علاوہ ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ، ہائی پروفائل، ہائی ڈیفینیشن آلٹیٹیوڈ فائنڈر رڈار یہ ایسوسیٹ ہو سکتے ہیں S700 کے ساتھ، جو کسی بھی ٹارگٹ کی جو ہائٹ ہے یا آلٹیٹیوڈ ہے، بلندی ہے، اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی جو فیڈنگ ہے وہ اپنے جو کنٹرول روم ہوتا ہے S700 کا، اس کو بھیج سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ جو ناظرین اس کے اندر رڈار ہو سکتا ہے وہ کمبائن وارننگ رڈار ہو سکتا ہے. سرفس اینڈ ایئر یہ دونوں رڈار کمبائنلی اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو سکتے ہیں ایز اے ون یونٹ. اس کے علاوہ ناظرین اس کے بعد جو اینٹی سیٹلائٹ جو ٹیکنالوجی ہے جو ایئر کرافٹ کی یا اپ کمنگ جو ویپنس میزائل سسٹم ہے اس کے اندر ڈفرینٹ میزائل ہو سکتے ہیں, ڈرون ہو سکتے ہیں, یا پھر آئی سی بی ایم انٹر کنٹیننٹل میزائل ہو سکتے ہیں, ہائپرسونک میزائل ہو سکتے ہیں, اور جدید ترین 5th جنریشن یا اس سے بھی آگے جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, فیچر ٹیکنالوجیز وہ ہو سکتی ہیں, وہ امبیڈڈ ہو سکتی ہیں سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے. تو اینٹی سیٹلائٹ رڈار جو نیٹ ورک ہے, میکینزم ہے, ان کو نہ صرف ایکسپوز کر سکتا ہے رڈار جو اس کی کونسل کے اوپر, ڈسپلے کے اوپر, بلکہ ان کو ان کی جو پورا بیہیویئر ہے اس کو جو ہے اسیس کر سکتا ہے. ان کی جو منوربلٹیز ہیں یا موومنٹ ہیں یا ان کے ٹیکٹس ہیں ان کو جو منور کر ان کو جو ہے اسیس کر سکتا ہے, اس کی اسیسمنٹ کر سکتا ہے, اس کو انالائز کر ڈیٹا کو رڈار کے جو مین کنٹرول روم ہے وہاں پر بھیج سکتا ہے. اس کے بعد جو مین کنٹرول روم ہے اس ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے بعد جو فائٹ کنٹرول رڈار ہے جو ایسوسیٹ ہے S-700 اینٹی ایئر ڈیفینس سسٹم کے ساتھ اس کو بھیج سکتا ہے. اس کے بعد جو رڈار ڈیٹیکشن میکینزم ہے اس کے اندر فائٹ کنٹرول رڈار ہو سکتا ہے, ہائیلی ماڈرنائز ہائیلی ایڈوانس فیچر فائٹ کنٹرول رڈار ہو سکتا ہے جو کہ لاک آن کرتا ہے ویپن کو S-700 کو کر سکتا ہے کسی بھی ٹارگٹ کے اوپر. اپ کمنگ تھریٹس جو ہوتے ہیں, جو ٹارگٹس ہوتے ہیں, پوٹینشیل تھریٹ جو ہوتے ہیں, میزائل ہو سکتے ہیں, وہ ایئر کرافٹ ڈرونز ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ناظرین اس کے ساتھ جو ایک گیجٹ ہے جو رڈار ہے وہ میکینزم ایسا اس کے اندر امبیڈڈ ہو سکتا ہے, ایسوسیٹ ہو سکتا ہے, جس کو آئیڈینٹیفیکیشن رڈار کہہ سکتے ہیں, جو کہ جو اپ کمنگ تھریٹ ہے, پوٹینشیل تھریٹ ہے, جو ویپنس ہیں, میزائل ہیں یا ایئر کرافٹ ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائڈ کر سکتا ہے. اور اس کی جو فیلنگ ہے کہ یہ دشمن کا ہے یا دوست ممالک کا ہے یا یہ نیوٹرلز ایئر کرافٹ ہے, اور اس کی جو فیڈنگ ہے وہ دے سکتا ہے اپنے مین کنٹرول روم کو. اس کے بعد مین کنٹرول روم کے ساتھ ایسوسیٹ ہے یہ جو S-700 ہے. معزز ناظرین اگر S-300 S-400 S-500 اور ان تینوں جو اینٹی ایئر ڈیفینس سسٹم ہیں ان کی کیپیبلٹیز کو دیکھا جائے تو جو S-700 اینٹی ایئر ڈیفینس سسٹم ہے ریشیا کا, اس کی جو آپریشن رینج ہے وہ 1000 سے لے کر 1500 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے, اور جو سرویلنس رینج ہے وہ ابو 1500 کلومیٹر سے زائد ہو سکتی ہے. اور جو اس کا آلٹیٹیوڈ انگیجمنٹ کیپیبلٹی ہے وہ 1000 فیٹ کے اندر ہو سکتی ہے, یا پھر ابو 1000 جو فیٹ ہے وہ بھی ہو سکتی ہے, یعنی ارتھ جو انوائرمنٹ ہے اس سے اوپر, یعنی وہ 1000 کے اندر ہم اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. معزز ناظرین اگر S-300 S-400 S-500 جو اینٹی ایئر ڈیفینس سسٹم ہیں ایشیا کے, ان کو انالائز کیا جائے, ان کے اوپر ریسرچ کی جائے اور اسیسمنٹ کی جائے, اور ان کے اوپر جو اپنا ریسرچ ورک ہے وہ کیا جائے, تو ناظرین اس کے اندر ایسی کیپیبلٹیز جو ریشیا ہے وہ امبیڈڈ کر سکتا ہے جس میں جو MIRV اور یا پھر MRV یعنی ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹری وہیکلس ہوتے ہیں, یا جو منوریبل ری انٹری وہیکلس ہوتے ہیں, یہ جب جو ہماری ارتھ انوائرمنٹ ہے اس سے یہ اسپیس انوائرمنٹ کے اندر جاتے ہیں, تو ایک فیز ایسا آتا ہے جہاں پر یہ جو MRVs ری انٹری وہیکلس ہوتے ہیں یہ 3 بھی ہو سکتے ہیں, یہ 4 بھی ہو سکتے ہیں, یہ 5 بھی ہو سکتے ہیں, 6 بھی ہو سکتے ہیں, یعنی یہ ایز پر ڈیزائر
मिसाइल और इंटेंशंस आप जो मेन वार हेड है उसके अंदर इनको फिक्स कर सकते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव। और यही वजह है कि जब ये सप्रेशन मोड के अंदर आते हैं मेन वार हेड से तो ये छोटे छोटे होते हैं और ये न्यूक्लियर व्हीकल्स भी हो सकते हैं या छोटे वार हेड हो सकते हैं और कन्वेंशनल भी हो सकते हैं। क्या S-700 इनको डिटेक्ट कर लेगा, इनका जो डिटेक्शन मैकेनिज़्म है वो डिटेक्ट कर लेगा, या एब्सोल्युटली जो S-700 है इतना एडवांस होगा, इतने एडवांस गैजेट और सेंसर्स एम्बेडेड होंगे, एसोसिएट होंगे, इसके साथ लिंक अप होंगे या फिर इसके साथ सिंक्रोनाइज होंगे कि ये छोटे छोटे जो वार हेड हैं, री एंट्री व्हीकल्स हैं या जो न्यूक्लियर वार हेड हैं या फिर कन्वेंशनल वार हेड हैं, इनको ना सिर्फ डिटेक्ट करेगा बल्कि इनको न्यूट्रलाइज करने की भी कैपेबिलिटीज़ रखता होगा। अगर एनालाइज किया जाए S-300, S-400 और रेशियन S-500 जो इनका एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है और इनकी जो टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन है और रेवोल्यूशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए, और अगर इन तीनों एयर डिफेंस सिस्टम को एनालाइज किया जाए, इन पर असेसमेंट की जाए, रिसर्च की जाए, तो ये S-700 ये कैपेबिलिटीज़ रखने का हामिल होगा। मज़ा नाज़रीन, साथ साथ ये भी मैं आपको अपडेट करता चलूँ जो S-700 हाई प्रोफाइल, हाईली मॉडर्नाइज और एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होगी, इसको सपोर्ट हासिल होगी सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम मैकेनिज़्म की, और इसकी बेस के ऊपर ये अपनी जो मनवरबिलिटीज़ है लॉक ऑन, यानी किसी भी टारगेट को जो री एंट्री व्हीकल्स होंगे स्पेस इन्वायरमेंट के अंदर जो सेपरेशन के बाद अलग होंगे, अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर अप्रोच बना रहे होंगे, उनके ऊपर लॉक ऑन हो जाएंगे वाया इंफ्रारेड डिटेक्टर्स और हीट सीकिंग डिटेक्टर्स, और जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स हैं उन वाया उनके जो है ये लॉक ऑन हो जाएंगे अपने पोजीशनिंग जो टारगेट हैं उनके ऊपर। और जैसे जैसे वो री एंट्री व्हीकल्स अपनी हाई एक्सेलरेशन, हाई वेलोसिटी यानी 6 to 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे आ रहे होंगे, उसी तरह जो रडार है इसका, जो इसके अंदर जो सेंसर होगा, डिटेक्टर्स होंगे, वो मूवमेंट देंगे जो मिसाइल है प्रोजेक्टाइल एंटी एयर डिफेंस सिस्टम का S-700, उसको उसी तरह मनवर करेंगे टारगेट के अकॉर्डिंग। जिस तरह टारगेट मूवमेंट करेगा इसी तरह जो मिसाइल है S-700 वो प्रोजेक्टाइल है वो मूवमेंट करेगा और उनको जाकर इंटरसेप्ट कर लेगा और उनको तबाह कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, उसकी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी अपने टारगेट पर हिट होने से पहले। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अल्लाह हाफिज़।